السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی۔ بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں۔ افغانستان کی جو حکومت ہے اس نے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا وار فیئر جو معلوماتی جنگ ہے وہ شروع کی ہوئی ہے گزشتہ 2-3 ہفتوں سے، جب سے پاکستان نے افغانستان کے اندر عمل کے حوالے سے مذاکرات کا جو وہ ہے اعادہ کیا ہے، یا اس بارے میں پاکستان نے پیش قدمی جو وہ ظاہر کرنا شروع کی تھی۔ اور جو پروپیگنڈا وار فیئر جو افغانستان کی حکومت نے شروع کی ہے وہ گزشتہ دنوں جب ہم نے افغان سفیر کی جو سلسلہ عیسیٰ خیل جو ان کی بیٹی تھی وہ گواہ ہوئی تھی، تو اس واقعے سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور وہ واقعہ آغاز بنا تھا اس ساری مہم کا۔ اب جو مہم ہے وہ یہ جو مہم شروع کی تھی اب اس میں شدت آ گئی ہے۔ اب بات کریں گے افغانستان کی اس جو شدت آ گئی ہے، اس حوالے سے افغانستان کی صورتحال کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم افغانستان کے معاملے کو انڈیا اور امریکہ اور چین کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور تیسرے نمبر پر افغانستان کے اندر جو مجموعی صورتحال ہے جو بنتی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں افغانستان کے اندر جو افغان انتظامیہ ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا وار فیئر جو شروع کر دی ہے، اور وہ جو پروپیگنڈا وار فیئر کچھ اس انداز سے شروع ہوئی ہے تاکہ پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ اس طرح پیش کیا جائے یا پریزنٹ کیا جا سکے۔ پاکستانی حکومت در حقیقت ایک سپوائلر کا کام کر رہی ہے افغانستان کے اندر، بجائے کہ پاکستان امن چاہتا ہے افغانستان کے اندر۔ یہ افغان فورسز، افغان حکام جو ہیں وہ ان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے۔ پچھلے 1 دن یا 2 دن پہلے جو افغانستان ہمارے جو DGISPR ہیں انہوں نے اس بات کو میڈیا میں شیئر کیا، میڈیا کے ساتھ شیئر کیا کہ افغانستان کے جو تقریباً 45 کے قریب جوان ہیں افغان فورسز کے، وہ جو چترال پاکستان کا علاقہ ہے وہاں سے کنڑ کا صوبہ جو لگتا ہے افغانستان کا صوبہ کنڑ، وہاں سے سرحد کو پار کر کے پاکستان کے علاقے کی طرف آ گئے تھے، اور وہ جو 45 لوگ تھے اور اس میں تقریباً 5 افسران تھے اور ایک کمانڈر بھی موجود تھا۔ اور افغان فورسز نے جب اس حوالے سے پاکستانی ISPR نے ان کو پاکستان میں پناہ دی اور ان کی توازیح بھی کی اور ان کو کھانا پینا ہر چیز پرووائڈ کیا، تو اس حوالے سے DGISPR نے جو ہمارے DGISPR ہیں انہوں نے اس کو ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا تھا۔ تو جیسے ہی یہ واقعہ انٹرنیشنل میڈیا پہ شیئر کیا تو افغان فورسز تھے، جہاں افغان حکام تھے، ان کے وزیر جو دفاع تھے، انہوں نے اس واقعے کو بالکل ایک جسے کہتے ہیں مکمل طور پر رد کر دیا، اور رد بھی کچھ اس انداز میں کیا جیسے یہ ان کا جو لہجہ تھا وہ تہکمانہ لگ رہا تھا، جیسے پاکستان کو ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک نفرت میز لہجہ انہوں نے استعمال کیا۔ یہ انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے اس کو رد کیا تھا، جن کا نام جو ہے وہ اجمل شنواری ہے۔ آپ ان کے الفاظ سے اندازہ لگا سکیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ در حقیقت وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے فوجی جوانوں نے کسی دوسرے ملک میں پناہ لی ہے، اور وہ بھی پاکستان میں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان سے کتنی نفرت کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان میں افغان اور بالخصوص افغان فوج میں پاکستان کے خلاف جتنی حساسیت ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اب یہ جو شخص ہیں افغان وزیر دفاع کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس کو اس حوالے سے انڈورس کیا۔ اب یہ جو جب انٹرنیشنل میڈیا پہ معاملہ اٹھا تو اس کی حقیقت بھی واضح آ گئی، تو DGISPR نے اس حوالے سے تصاویر جو وہ بھی شائع کر دی، نہ صرف تصاویر شائع کی بلکہ ویڈیو جو وہ بھی ہے اس حوالے سے شیئر کر دی۔ ہم بات کریں ننگرہار کا جو صوبہ ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، تو دوسرا دعویٰ افغان حکومت نے پاکستان کے خلاف یہ کیا، یعنی یہ دوسرا نہیں بلکہ ہم تیسرا کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ جو بیٹی اغوا ہوئی تھی وہ ابھی یہاں سے رفو چکر ہو کے یہاں سے چلے گئے، اور پاکستان نے جب ان سے اس حوالے سے رابطہ کیا کہ پاکستان میں واپس آئیں تو وہ ایک مکمل طور پر وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، تو وہ والا معاملہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اب جو تیسرا واقعہ جو ہوا وہ ننگرہار کا صوبہ ہے، وہاں کا جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ پاکستان کے 39 فوجی جو ہے وہ مبینہ طور پر افغانستان کے اندر افغان طالبان کے ساتھ مل کر افغان فورسز کے خلاف جو وہ ہے لڑ رہے تھے، تو وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، وہ جاں بحق ہوئے ہیں، تو ان کے پاس ان کے پاس ایک پاکستان کی شناخت ہے۔ در حقیقت وہ واضح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان کے جو ہیں شناختی کارڈ ہیں، اور اس حوالے سے وہ پاکستان کو بدنام کرنے
ہونے کی ایک کوشش وہ جو انہوں نے کی ہے. ان کا نام جو ہے وہ ضیاء اللہ عمر خیل ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 39 ایسے افراد کی لاشیں ICRC یعنی یہ جو ریڈ کراس انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کے حوالے کی ہیں, جو پاکستانی تھے اور طالبان کے ساتھ افغان فورسز سے لڑنے کے لیے افغانستان آئے تھے. اب ان کا جو جھوٹ, یہ جو تیسرا جھوٹ تھا وہ بھی پکڑا گیا پاکستان کے خلاف, جو انہوں نے بولا تھا جب ICIR یا ریڈ کراس کے ترجمہ جو وہ تھے ممکنہ جو ان کے جو تھے وہ نمائندہ, ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا ہم یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیمز کو اس تنازع میں شامل کسی پارٹی کی جانب سے ایسی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی, لہٰذا ہم کسی بھی ایسی ٹرانسفر میں شامل نہیں ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ریڈ کراس ہے اس نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے, مکمل طور پہ کیٹاگوریکلی اس کو رد کر دیا ہے کہ ہمارا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان فورسز نے یا افغان حکام نے پاکستان کے خلاف جو ایک مہم شروع کر رکھی ہے افغانستان کے معاملے میں کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ جو وہ ہے ایک پاکستان کو ایک زد پہنچائی جائے تاکہ پاکستان جو ہے اس معاملے سے پیچھے ہٹ سکے امن کے حوالے سے, اور تاکہ افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے وہ ایک نہ آ سکے اور افغانستان کے اندر جو خطہ ہے وہ پورا اسپائلر کی شکل اختیار کر لے تاکہ امریکہ مجبور ہو جائے. مجبور تو امریکہ پہلے ہی, کیونکہ امریکہ بھی یہی چاہے گا افغانستان کے اندر اگر اسلامی حکومت آتی ہے تو وہ در حقیقت اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا. وہ چاہے گا کہ بہتر یہ ہوگا کہ افغانستان کے اندر جو خطہ ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے, اس کے اندر ایک اسپائلر جو افغان حکام کی شکل میں ایک ان کی ہتھ کنڈا یا پٹھو حکومت موجود ہے وہ ایک اسپائلر کا کردار افغانستان کے اندر ادا کرے. تو یہ ایک مجموعی صورتحال جو بیانوں کے حوالے سے یا بیانات کے حوالے سے یا ایک پروپیگنڈا جو افغان حکومت نے پاکستان کے خلاف شروع کیا ہے یا ایک غلط یا انفارمیشن وارفیئر پاکستان کے خلاف شروع کی ہے, تو یہ اس کی ایک مجموعی صورتحال ہے. اگر ہم بات کر لیں انڈیا کی, تو انڈیا وہ در حقیقت افغانستان کے اندر عمل اس لیے نہیں چاہتا, اس نے $3 بلین کی جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ تو در حقیقت ایک وہ کہتے ہیں کہ دکھانا کچھ اور کرنا کچھ اور. وہ کچھ $3 بلین کی جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو قونصل خانے اس نے افغانستان کے اندر بنایا ہے, ان قونصل خانوں کو در حقیقت اپنے جو جنگجو وہ تیار کر کے پاکستان کے اندر پروکسس لگاتا تھا اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے بم دھماکہ کراتا تھا. اب اگر طالبان کی حکومت آتی ہے تو وہ ایک مکمل طور پر اس کے لیے ایک نا امیدی چھا جائے گی. نا امیدی کچھ اس لحاظ سے چھا جائے گی کہ جو انڈیا ہے وہ اس نے ایک شروع سے یہ موقف اپنا رکھا ہے کہ اگر طالبان کی حکومت آتی ہے افغانستان کے اندر تو وہ کشمیر میں داخل ہوگا اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ مہم اپنی شروع کرے گا. حالانکہ افغانستان کو داخل ہونے کے لیے بھارت افغانستان کو وہ جو ہے افغانستان سے ہو کر گزرنا پڑے گا. در حقیقت یہ ایک خیالی ایک تصور جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک تصور میں کسی کو دشمن بنا لینا, وہ جو انڈیا نے وہ ایک اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے کہ طالبان کی حکومت جو در حقیقت پاکستان انڈیا کے لیے ایک بالکل بھی اچھی ثابت نہیں ہو سکتی. اور امریکن حکومت نے جو اس حوالے سے اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے وہ در حقیقت ایک امریکہ ایک نئے اتحاد بنا رہا ہے, وہ چکواڑ کی شکل میں اس نے پاکستان کو بھی اس اتحاد میں شامل کیا ہے. 1+5 ایک اتحاد بنا لیا ہے. در حقیقت افغانستان کے اندر طالبان کی اگر حکومت آتی ہے تو وہ اس کو دوسری سرحدوں میں گھسنے کے حوالے سے جو وہ ہے اس کو ایک روکنے کے لیے وہ یہ جو اتحاد وہ امریکہ نے بنا لیے ہیں. اب اگر چین کی بات کریں تو چین وزیر خارجہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن ہے وہ 2 روزہ دورے پر آج پہنچ چکے ہیں انڈیا پہ, اور انڈیا کے معاملات پہ اس لحاظ سے اس نے اوس جسے ہم کہہ سکتے ہیں گرا دی ہے کہ انڈیا کو ایک جو ایجنڈا فورن آفس شیئر کرتا ہوتا ہے کہ کن معاملات پہ بات چیت ہوگی, تو انسانی حقوق کے حوالے سے اور جو کشمیر کے اندر غیر قانونی آباد کاری کا جو معاملہ تھا اس کو وہ اٹھائے گا. تو اس معاملے میں انڈیا کا
انڈیا کے لیے یہ ایک سبکی کا معاملہ ہوا ہے کہ امریکہ نے کیٹیگوریکلی اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا کہ ایک جو فارمر کسان جو احتجاج کر رہے ہیں دہلی کے اندر تو اس حوالے سے بات چیت ہوگی، اور مسلمان جو سب سے بڑی مائنورٹی ہے انڈیا کے اندر ان کے حقوق کے حوالے سے جو وہ ہے بات چیت بھی کی جائے گی۔ یہ در حقیقت امریکہ کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے انڈیا، لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ وہ بھی ایک اچنبے کی بات لگتی ہے، لیکن اس میں اچنبے کی اتنی بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ جو اپنے مفادات ہیں وہ کبھی بھی امریکہ انڈیا کے ساتھ چین کے حوالے سے کبھی بھی اس کو کمپرومائز نہیں کرے گا، اور چین کے جو اتحادی ہوں گے در حقیقت وہ ایک دشمن ہی کا درجہ رکھتے ہیں انڈیا اور امریکہ کے لیے اس ایشیا کے خطے کے اندر۔ اگر ہم انڈیا کے موجودہ صورتحال کے بات کریں تو میزورام جو ریاست ہے انڈیا کی، جو شمالی انڈیا ہے، تو اس کی یہ تقریباً 7 ریاستیں ہیں جو آسام سے ہی نکلی ہوئی ہیں، جنہیں ہم ایک ریاست خود آسام کے نام سے مشہور ہے، یا وہاں پہ موجود ہے، ایک ناگالینڈ کے حوالے سے موجود ہے اور میزورام کے حوالے سے موجود ہے، اور اسی طرح منی پور، یہ تری پورہ، یہ تقریباً 7 ریاستیں بنتی ہیں جو جن کے بارڈر ایک ساتھ لگتے ہیں۔ یہ انڈیا آسام کی جو ریاست تھی اس سے الگ ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ جو آسام اور میزورام کی ریاست ہے ان میں کلیش ہوا 5 کے قریب، کیونکہ ان ریاستوں کی اپنی اپنی فوج ہے، اپنے اپنے پرچم ہیں، اور انڈین حکومت کے ساتھ یہ اپنی آزادی کی جنگ وہ ہے لڑ رہے ہیں، اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ان دونوں ریاستوں میں، کیونکہ یہاں پہ کسی ریاست میں جو کرسچن آبادی یعنی عیسائیوں کی آبادی زیادہ ہے، کہیں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، کہیں پہ بدھ مذہب کے جو لوگ ہیں، بدھ مذہب کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کی آبادی زیادہ ہے، کہیں پہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ریاستیں اس حوالے سے بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، اور ان میں کلیش جو وہ ہے وہ ہوتا رہتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ جنگ لڑے وہ انڈین حکومت سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو 7 ریاستیں یہ ہوگی، اور خالصتان کی جو سب سے بڑی تحریک آزادی ہے سکھوں کے حوالے سے، وہ بھی انڈیا کے اندر وہ ہے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے انڈیا کی مجموعی صورتحال کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آج 5 پولیس افسر جو ہے وہ منی پور اور میزورام اور جو آسام کی ریاست ہے ان کے درمیان کلیش ہوا ہے، تو 7 پولیس افسران جو آسام کی پولیس کے حوالے سے ایک بیان شائع ہوا ہے کہ وہ تقریباً مر چکے ہیں، اور 50 سے زیادہ جو وہ لوگ جو ہیں یا اہلکار وہ زخمی ہیں۔ تو یہ انڈیا کی ایک مجموعی صورتحال ہے کہ انڈیا کے اندر اتنی زیادہ آزادی کی تحریکیں ابھر رہی ہیں جو انڈیا کے لیے آنے والے وقتوں میں خود جو وہ تباہی کا باعث ہوگا، اور انڈیا ممکنہ طور پر تقسیم بھی ہو سکتا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے جو انڈیا کا جو موقف ہے وہ تو واضح ہے کہ وہ طالبان کی حکومت انڈیا میں نہیں چاہتا، لیکن اب بلنکن بھی آ گئے ہیں انڈیا کے اندر۔ اب 2 روزہ دورے کے بعد وہ ممکنہ طور پر افغانستان کا بھی دورہ کریں گے، اور افغانستان کے دورے کے بعد وہ چین کے وزیر خارجہ وہاں تو نہیں جائیں گے، لیکن ان کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں یعنی سیکرٹری خارجہ ہیں وہ چین کے دورے پر موجود ہیں، اور جو وہ مختلف اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ اب افغانستان کے اندر جو مجموعی صورتحال ہے یہ تو ایک ہوگی مجموعی صورتحال، علاقائی صورتحال، یا اس کے ساتھ جو بارڈر لگتے ہیں یا امریکہ کے حوالے یا انڈیا اور چین کے حوالے سے صورتحال۔ لیکن اگر ہم بات کریں افغانستان کے اندر مجموعی طور پر اب جو صورتحال ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو کندھار ہے وہاں پہ طالبان کی جنگ جاری ہے۔ پکتیکا جو صوبہ ہے افغانستان کا، وہاں پہ تقریباً 400 سے زائد جو افغان فورسز کے جوان ہیں انہوں نے طالبان کے ساتھ سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور اسی طرح افغانستان کے مختلف علاقوں میں جو جنگ جاری ہے اس میں جو افغان فورسز کے جو جوان ہیں وہ افغان فورسز میں افغان طالبان کے ساتھ وہ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں اعداد و شمار جو پچھلے 3 مہینوں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں تو اقوام متحدہ کے لیٹسٹ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1600 کے قریب جو 1600 یا اس سے زیادہ کچھ لوگ جو ہیں اس 6 ماہ کے عرصے میں جو وہ ہے قتل ہو چکے ہیں یا شہید یا مارے جا چکے ہیں یا ہلاک ہو چکے ہیں اس عرصے کی جنگ کے دوران۔ تو اگر ہم یہ تو ایک اعداد و شمار کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن افغان جو طالبان ہیں انہوں نے تمام سرحدی افغانستان کے علاقوں پر قبضہ کر
لیا ہے اور پاکستان کا جو چمن کا بارڈر ہے تو اسپن بولدک اس پر تو قبضہ کیا تھا، لیکن اب جو چترال کا بارڈر کنڑ صوبے کے ساتھ لگتا ہے وہاں پر بھی قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں افغان فورسز کے 45 نوجوان پاکستان میں آئے۔ اور اب ڈی جی آئی ایس پی نے اس حوالے سے بیان جاری کیا ہے کہ ان کو نہ صرف رہا کر دیا گیا ہے بلکہ ان کا جو سامان تھا وہ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا، ان کو عزت و ترحم کے ساتھ اپنے بارڈر کی طرف یا افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو پروپیگنڈا وارفیئر ہے وہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور الحمدللہ پاکستانی فورسز نے یا پاکستانی حکام نے اس حوالے سے ایک ایسی اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے کہ تمام معاملات کو بہت ہی سینسٹیو طریقے سے لیا جائے گا، اور تاکہ جو پاکستان کے اندر جو افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے جس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا، اس سے بچنے کے لیے پاکستان امن عمل کے حوالے سے جو اپنی سنجیدہ کوششیں ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تیزی لا رہا ہے۔ اب افغانستان کے اندر ہوگا کیا؟ اب ہونا تو یہی ہے کہ افغانستان کے اندر اگر معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہوتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے افغانستان کی تو وہ تو اس میں بہت زیادہ فرق آئے گا، اور افغانستان کے میں جب امن ہوگا یا کہ ایک مشترکہ حکومت قائم ہوگی تو درحقیقت جو پورا خطہ ہے اس کے لیے بھی ایک آرام کا باعث ہوگا، اور افغانستان کے اندر خطہ در حقیقت ایک بہت بڑی معاشی کنیکٹیوٹی ہوگی، جو ریجنل کنیکٹیوٹی معیشت کے لحاظ سے ہوگی، وہ در حقیقت تمام ریاستوں یا تمام ممالک یا ایشیا کے خطے کے لیے ایک بہت زیادہ اہمیت رکھے گا۔ اب جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں یا سیکرٹری خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے۔ در حقیقت چین کے ساتھ چین نے بھی پابندیاں لگائی تھی، اور چین نے بھی پابندیاں لگائی تھی، اور اس کے ساتھ امریکہ نے پابندیاں لگائی تھی، اس کے رد عمل میں چین نے پابندیاں لگائی تھی۔ اب ایک ماحول ٹینشن کا ماحول جو ان دونوں ممالک کے درمیان ایک پیدا ہو چکا ہے، اور اس کو تھوڑا سا مینیمائز کرنے کے لیے اس ٹینشن کو اس میں تھوڑی سی کمی لانے کے لیے اب یہ جو سیکرٹری خارجہ انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے تاکہ معاملات میں کچھ نہ کچھ نرمی لائی جا سکے، کیونکہ امریکہ کا افغانستان کے اندر ایک تو اسلامی حکومت کو وہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اور دوسرا وہ کبھی نہیں چاہے گا سی پیک کنیکٹیوٹی چین ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر ابھرے، اور اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے، اس کا جو اس کی مصنوعات ہیں وہ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ شمالی افریقہ اور یورپ تک پہنچے، اور ایک بڑی منڈی کے طور پر یعنی ایک عالمی طاقت کے طور پر وہ اوپر اٹھے۔ اور جو چین کا یہ ان کا آفیشیلی یعنی ان کا سرکاری موقف یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جو چین کو سیاسی، معاشیت اور سماجی لحاظ سے کمزور کیا جا سکے تاکہ وہ انٹرنیشنل معاملات میں جو چین کا وہ ہے مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ چین کا ایک سرکاری موقف ہے، تو یہ ایک سی پیک کے حوالے سے بھی چین جو ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو یہ چین کا منصوبہ در حقیقت پاکستان سے گزرتا ہے، تو چین در حقیقت اس حوالے سے جتنے بھی ممکنہ طور پر ایک ہو سکتی ہے خطرات، تو اس کو ایک بفر سٹیٹ بذات خود بفر سٹیٹ کے طور پر ایک کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوگا اس خطے کے اندر۔ در حقیقت چین بھی چاہے گا افغانستان کے اندر امن ہو، لیکن چین بذات خود اس کے بھی اپنے ایک تحفظات ہیں کہ وہ بھی اسلامی تحریکوں کو اوپر اٹھنے کے لیے وہ بھی در حقیقت پسند نہیں کرے گا۔ یہی معاملہ رشیا کا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان کے اندر یا دوسری اسلامی ممالک کے اندر کوئی ایسی تحریک اٹھے جو اسلامی نظام جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ لیکن ہم بات کریں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں، تو افغانستان کی صورتحال کے بارے میں جو طالبان ہیں انہوں نے تقریباً سرحدی علاقوں پر تمام قبضہ کر لیا ہے، اور قبضے کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ اگر ہم شمال کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ بدخشاں کے علاقے میں قبضہ کر لیا ہے، غزنی میں قبضہ کر لیا ہے، اور ادھر اسپن بولدک اور چترال پر اب طالبان کا مکمل قبضہ ہوگا۔ اب آئندہ آنے والے جو واقعات ہوں گے افغانستان کے اندر، یہ سارا کا سارا تقریباً جو اس معاملے میں جو بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ افغان حکومت پہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سپوائلر کا افغانستان کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان کی یہی ان کا یہی طرز عمل جاری رہا کہ پاکستان کے خلاف جو سب سے زیادہ جس نے قربانیاں دی ہیں افغانستان کے حوالے سے، اور اتنی مہربانیاں پاکستان ان کے ساتھ کر رہا ہے اور عزت و احترام کے ساتھ پیش آ رہا ہے، لیکن ان کا جو رد عمل ہے وہ در حقیقت توحکمانہ ہے پاکستان کے ساتھ۔ ایسا لہجہ جو
جو وہ استعمال کرتے ہیں، تو حقیقت وہ افغان امن عمل کے حوالے سے پاکستان کی جو سنجیدہ کوششیں ہیں ان کو بھی وہ درخور اعتنا نہیں سمجھتے اس کو قربان کرنے کے حوالے سے۔ تو افغانستان کے اندر جو ذمہ داری ہے بنیادی طور پر افغان فورسز یا افغان حکام پر ہی عائد ہوتی ہے کہ افغانستان کے اندر مل بیٹھ کر اس کو مذاکرات کی ٹیبل کے ذریعے حل کریں، لیکن ممکنہ طور پر افغان فورسز جو اشرف غنی کی انتظامیہ ہیں وہ اس کو سیریسلی نہیں لے رہی، ان کے چاہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں، چاہے ان کے نائب صدر امر اللہ صالح ہیں، وہ بیانات داغتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے اس کے ممکنہ افغانستان کے اندر کیا جو وہ ہے اس کے اثرات ہوں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔